اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 6 جب کپڑا تنگ ہو تو نمازی کیا کرے۔ حدیث نمبر 361۔ حضرت سعید بن حارث سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھا، رات کو کسی ضروری کام کے لیے آپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے اوپر ایک ہی کپڑا تھا، میں نے اسے اپنے بدن پر لپیٹا اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے جابر، رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی ضرورت پیش کی۔ جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ کپڑے کا لپیٹنا کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا۔ آپ نے فرمایا، کپڑا اگر کشادہ ہو تو اسے لپیٹ لیا کرو اور اگر تنگ ہو تو اسے بطور تہ بند پہنو۔ حدیث نمبر 362۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کچھ صحابہ اپنی چادریں بچوں کی طرح گردنوں پر گرا لگائے نماز پڑھتے تھے، چنانچہ مستورات کو ہدایت کی جاتی کہ جب تک لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک وہ سجدے سے اپنے سر نہ اٹھائیں۔ فائدہ، بچوں کی طرح گردن پر کپڑے کی گرہ اس لیے لگائی جاتی تاکہ بحالت سجدہ مستور حصہ ظاہر نہ ہو جائے، لیکن اس اہتمام کے باوجود بھی سطر کھلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے عورتوں کو ہدایت کی جاتی کہ وہ سجدے سے اپنے سر مردوں کے ساتھ ہی نہ اٹھا لیا کریں، بلکہ جب مرد اچھی طرح بیٹھ جائیں تو پھر وہ سر اٹھائیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 851 اور مسند احمد حدیث نمبر 348 جلد نمبر 6 میں اس کی یہ مصلحت بیان کی گئی ہے کہ کہیں عورتوں کی نظر مردوں کے حصہ مستور پر نہ پڑ جائے، مبادا یہ صورت کسی فتنے کا باعث بن جائے۔ باب نمبر 7 شامی جبے میں نماز پڑھنا۔ حضرت حسن بصری نے کہا، جن کپڑوں کو آتش پرست بنتے ہیں انہیں پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ معمر بن راشد نے کہا، میں نے امام زہری کو یمن کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، انہیں پیشاب میں رنگا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کورے کپڑے میں بغیر دھوئے نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 363۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھا، آپ نے فرمایا، اے مغیرہ، پانی کا برتن پکڑ لو۔ میں نے تعمیل حکم کرتے ہوئے برتن پکڑ لیا، پھر آپ باہر گئے یہاں تک کہ آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، پھر آپ نے قضاء حاجت کی اور اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کی آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا چاہا، چونکہ وہ تنگ تھی اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا، پھر میں نے آپ کے اعضائے شریفہ پر پانی ڈالا، آپ نے نماز کے لیے وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ باب نمبر 8 نماز میں یا نماز کے علاوہ برہنہ رہنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 364۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ہمراہ تعمیر کعبہ کے لیے پتھر اٹھاتے تھے، آپ نے صرف تہ بند باندھا ہوا تھا۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، اگر تم اپنا تہ بند اتار کر اسے اپنے کندھوں پر پتھر کے نیچے رکھ لو تو تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا تہ بند اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا، چنانچہ آپ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ باب نمبر 9 قمیص، پاجامہ، جھانگیا اور قبا میں نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی کھڑا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آیا ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے سب کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ پھر کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، جب اللہ تعالیٰ وسعت فرمائے تو اس وسعت کا اظہار کرو۔ چاہیے کہ لوگ اپنے جسم پر اللہ کے دیے ہوئے کپڑے استعمال کریں، یعنی ازار اور چادر میں، ازار اور قمیض میں، ازار اور قبا میں، پاجامہ اور چادر میں، پاجامہ اور قمیض میں، پاجامہ اور قبا میں، جانگی اور قبا میں، جانگی اور قمیض میں نماز پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جانگی اور چادر میں ادائیگی نماز کے متعلق بھی فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 366۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ محرم کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا، محرم قمیص، پاجامہ اور بارانی کا استعمال نہ کرے اور نہ وہ کپڑے پہنے جو زعفران یا ورس سے رنگے گئے ہوں، اور جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے اور انہیں اوپر سے کاٹ دے تاکہ وہ
टखनों से नीचे हो जाएं। हज़रत नाफे ने बवास्ता इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मिसल रिवायत की है। फ़ायदा इससे मालूम हुआ कि गैर महरम उन कपड़ों यानी कमीज़ और पजामे में नमाज़ पढ़ सकता है। वल्लाहु आलम। बाब नंबर 10 काबिल सतर हिस्से का बयान। हदीस नंबर 367 हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त बकल से मना फरमाया है। नेज़ आपने गोठ मारकर एक कपड़े में बैठने से भी रोका जबकि आदमी की शर्मगाह पर कुछ ना हो। हदीस नंबर 368 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो किस्म की खरीदो फरोख्त से मना फरमाया, एक सिर्फ छूने से और दूसरी जो सिर्फ फेंकने से पुख्ता हो जाए। नेज़ आपने इस्तेमाल समा और एक कपड़े में गोठ मार कर बैठने से भी मना फरमाया। हदीस नंबर 369 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज में कुर्बानी के दिन मनादी करने वालों के हमरा रवाना किया ताकि हम मना में ये ऐलान करें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज ना करे और कोई शख्स बरहना होकर तवाफ़ ना करे। हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हुक्म देकर भेजा कि वो मुशरिकीन से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुर्बानी के दिन हमारे साथ मना के लोगों में ये ऐलान किया कि आज के बाद कोई मुशरिक हज ना करे और ना कोई बरहना होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ ही करे। फ़ायदा जब हज फ़र्ज़ हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हज्जाज का अमीर बनाकर रवाना फरमाया। उन्होंने मक्का पहुंचकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐलान पर मामूर किया जिसका जिक्र हदीस में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऐलान बरात के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना फरमाया था वो सूरह बरात की इब्तदाई आयत थी। बाब नंबर 11 चादर के बगैर नमाज अदा करना। हदीस नंबर 370 हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर से रिवायत है, उन्होंने कहा मैं जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और आप उस वक्त एक कपड़ा लपेटे हुए नमाज पढ़ रहे थे जबकि उनकी दूसरी चादर पास ही रखी हुई थी। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हमने अर्ज़ किया ए अबू अब्दुल्ला आप एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे हैं जबकि आपकी दूसरी चादर अलग रखी हुई है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जी हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे जाहिल मुझे देख लें, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज पढ़ते देखा है। फ़ायदा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़बानी मसला समझाने के बजाय अमली तालीम का एहतमाम किया है क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आम लोगों की आदत है कि वो सुननों आदाब और मुस्तहबात के साथ फ़र्ज़ व वाजिब जैसा मामला करते हैं, हालांकि हर एक को अपने अपने मकाम पर रखना चाहिए। इसलिए हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को तालीम दी। इससे ये भी मालूम हुआ कि तालीमी मकासद के पेश नज़र बाज़ औक़ात औला और बेहतर चीज़ को तर्क किया जा सकता है जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया, क्योंकि नमाज एक कपड़े में पढ़ना जायज़ है। ताहम बेहतर है कि अगर ज़्यादा कपड़ों की गुंजाइश हो तो नमाज में उन्हें इस्तेमाल किया जाए। वल्लाहु आलम।